نبیوں کی صلب جس کے لائق نہیں وہ تیری محکومہ ہے. گھبرائے ہوئے تو نہیں ہو نا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اس کی 4 تفسیریں مختلف مجالس محافل میں مختلف مقامات پر میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں. ایک آج کرنے لگا ہوں. قرآن کا ہر حرف معجزہ ہے. بظاہر الف سے یہ تک جو 28 حروف تہجی ہیں انہی سے ہی قرآن لکھا گیا، بولا گیا، پڑھا گیا. لیکن مثلا قرآن کا جو الف ہے، کائنات عالم کے سارے الف مل کر اس سمندر کے پہلو میں قطرہ بھی نہیں بنتے. جی تو اللہ نے ہر حرف کو جہاں بھی رکھا ہے وہ تھا ہی اسی لائق، اور اس کے پیچھے اسرار و غوامض معانی کے سمندر چھپے ہوئے ہیں. اب اس نے کہا الف لام میم وہ کتاب ہے، یعنی یہی الف لام میم وہ کتاب ہے جس میں ریب نہیں، جس کا ترجمہ نقوی صاحب مولوی صاحبان کر دیتے ہیں جس میں شک نہیں. یہ ٹھیک ہے کہ شک بھی اس کا ایک معنی ہے، لیکن ریب کی وسعت 7 آسمانوں سے بھی کہیں زیادہ ہے. الف لام میم وہ کتاب ہے، کیونکہ اللہ کہہ بھی یہی رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب. الف لام میم وہ کتاب ہے جس میں ریب نہیں، کمی نہیں، کجی نہیں. بیٹھے یہیں ہو یا کہیں اور ہو؟ اچھا اب ایسا ہے سردار صاحب، اللہ نے یہ جو 14 کے نام رکھے ہیں، ہر معصوم کے نام کا ملک شوکت صاحب ایک حرف کتب ہے اور ایک حرف قلب ہے. میں قلب پہ بحث نہیں کر رہا، کتب کی بات کر رہا ہوں. مثلا تمہارے رسول کے نام کا جو قطبی حرف ہے وہ میم ہے. اور تمہارے خیبر شکن کے نام میں بریگیڈیئر صاحب جو قطبی حرف ہے وہ لام ہے. علی کے نام کا قطبی حرف عین نہیں ہے، یہ نہیں ہے، لام ہے. یہی حرف ولایت ہے، اسی لیے اللہ میں بھی 2 دفعہ آتا ہے. بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو؟ جو اب میری مجبوری ہے، میرا کلیجہ پھٹ جائے گا زاہد بخاری، میں کہے بغیر رہ نہیں سکتا. اگر لام ایک دفعہ آئے تو وہ بندوں میں علی ہو جاتا ہے، 2 دفعہ آئے تو عرش پہ اللہ ہو جاتا ہے. جو سمجھ آئی بات؟ ہاں تو اس لیے محمد کا قطبی حرف ہاشمی میم، علی کا قطبی حرف لام، اور فاطمہ کا قطبی حرف الف. فاطمہ کا قطبی حرف الف، علی کا قطبی حرف لام، محمد کا قطبی حرف میم. الف لام میم ذالک الکتاب. اب پلے پڑی ہے بات؟ جی جی شاد باش، شاد باش، جیتے رہو جب تک تمہارا دل چاہے. الف پہلے ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے ظہور میں محمد پہلے ہے، وجود میں فاطمہ پہلے ہے. جیتے رہو جب تک تمہارا دل چاہے. یقیناً تم نے اپنی امانت وصول کر لی. فاطمہ علی محمد وہ کتاب ہیں جن میں ریب
نہیں. نذیر شاہ عابد شاہ، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت الحمدللہ میرے سامنے جتنے بھی بیٹھے ہیں سارے خریدار ہیں. ایک عالم ربانی نے، نہ کوئی صاحب، ایک صاحب نظر نے خراج پیش کیا ہے اپنی رسائی کے مطابق. ان کی رسائی تو آدم کے ہاں بھی نہیں ہے، بلکہ آدم سے عیسیٰ تک 1,24,000 نبیوں کی عقل کامل کا جوہر نکال کے کسی ایک نبی کے خانہ ادراک میں رکھ دیا جائے اور کہا جائے فاطمہ کی تعریف کر، وہ ہاتھ کھڑے کر لے گا. اور کہنے پہ میرے بزرگوں، بھائیو، عزیزوں، مجبور ہو جائے گا کہ بے دل کے دل میں رہنے والی خواہش کے فضائل میں کیا پڑھوں. بہرحال بشری رسائی میں اس نے جو بھی خراج بریگیڈیئر صاحب پیش کیا ہے بہت اعلیٰ ہے. ہاں، اور یقیناً حلالیوں کے رخسار رشک گلزار ہو جائیں گے. عربی میں لطف لے سکتے ہیں، وہ پہلے عربی میں لیتے رہیں، ترجمے میں بیتبر صاحب کو شامل انشاءاللہ کرنا ہی ہے. السلام علی ہیکل التوحید و نور الوحید. یقیناً وہاں سے سند ملے گی. ہاں، سر اٹھانا، بس اتنے کا ہی ترجمہ سن لو، بڑا ہے. ترجمہ کروں؟ میرا دل زاہد بخاری یہ چاہتا ہے کہ میرا پاؤں ہوتا 7ویں آسمان پر، ہاتھ میں رکھتا عرش کے پائے پر، پھر یہ ترجمہ کرتا، ملکوتیوں پہ غش آتا، مومن دم مست کلندر کے نعرے لگاتے، پتہ چلتا کہ جن کے دل میں 14 رہتے ہوں وہ ہوتے کیا ہیں. اب بریگیڈیئر صاحب، پہلا لفظ نقوی صاحب کیا ہے؟ السلام ہو. سلام ہو، تیری بی بی پہ سلام بھیج رہے ہیں. کس انداز میں؟ السلام علی ہیکل التوحید. وہ کہتے ہیں توحید کے مجسمے پر سلام. یہ ذہن میں رکھ لو، یہ 14 کے 14 توحید کے ہیکل ہیں، توحید کے پیکر ہیں، توحید کے مجسمے ہیں. تیرے مولا علی کا فرمان ہے، زبان نہ کاٹ لوں منکر کی. پوچھا گیا تھا امام کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا نور یشرق فی صبح الازل فیلوہ علی حیاکل التوحید آثارہ. امام وہ نور ہے جو صبح ازل میں چمکا اور توحید کے مجسموں پر وہ نور نقش ہو گیا. ہاں، تو اب ذہن میں رکھ کے بیٹھنا، یہ سارے حیاکل توحید ہیں. ہیکل کی جمع ہے ہیاکل، سارے توحید کے مجسمے ہیں. اس نے آغاز کہاں سے کیا ہے؟ السلام علی ہیکل التوحید، توحید کے مجسمے پر سلام. ونور الوحید، منفرد اور الگ الگ رہنے والے نور پر سلام. چونکہ تیری بی بی کا نور تیرا سے بھی الگ الگ رہا ہے. یہ تیرا آدم کی صلب میں رہے ہیں، فاطمہ نہیں رہی. سردار صاحب، حسنین شاہ جی، یہ نہیں رہی علی شاہ. آدم سے عیسیٰ تک کسی نبی کے صلب میں نہیں رہی. معراج اول میں پہلی معراج پہ جب رسول گیا، براہ راست صلب محمدی میں نازل ہوئی. اللہ نے کسی نبی کی صلب میں وہ طہارت، وہ تقدیس، وہ پاکیزگی نہیں دیکھی کہ یہاں نور فاطمی رہے. یا علی تو کیا طلسم ہے. نبیوں کی صلب جس کے لائق نہیں وہ تیری محکومہ ہے.